الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، تو کیا تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ یہودی تمہارے لیے ایمان لائیں، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، یسمعون سمع یسمع سے، وہ سنتے تھے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفون، پھر اس کی تحریف کرتے تھے۔ حرف یحرف تحریف سے ہے بدل دینا کسی چیز کو، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ عقلوہ، انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ عقلو یا عقل یعقل سے ہے، وہم یعلمون، جب کہ وہ جانتے تھے۔ یعلمون عالم یعلم سے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تم ان یہودیوں سے یہ طمع رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں، تمہارے لیے یہ ایمان قبول کر لیں، جبکہ ان یہودیوں کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کی کلام کو سنتا تھا، پھر اس کلام کو بدل ڈالتا تھا، جبکہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے تھے، ان کو اس کلام کے متعلق علم ہو چکا تھا، تو اس کے باوجود بھی یہ اس کلام کو بدل دیتے تھے۔ یہودیوں پر چونکہ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے تھے، ان پر تورات اتری تو انہوں نے اس تورات کو سنا، لیکن پھر ان کا حال یہ تھا کہ یہ اس کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، اپنے مطلب کی باتوں کو قبول کرتے تھے اور جو مزاج کے خلاف ہوتی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تورات کے اندر یہ مانوی طور پر بھی تحریف کیا کرتے تھے اور اسی طرح لغوی طور پر بھی تحریف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کا ایک گروہ تھا، اس کا تو یہ حال تھا کہ کلام اللہ کو سننے کے بعد بھی وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ آگے ان کی پھر ایک اور حالت بیان کی جا رہی، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایمان لائے تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان قبول کر لی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کا بعض کی طرف الگ ہوتا ہے، یا بعض ان کا بعض کو جب ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، بتاتے ہو، بما، اس چیز کے متعلق جو فتح اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جس کو کھول دیا تھا، لیحاجوکم بھی، تم ان کو اس کی خبر اس لیے دیتے ہو کہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ یعنی یہاں پر یہودیوں کا ایک گروہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتا تو ان کو کہتا تھا کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن جب یہ اپنے ہم مزاج یہودیوں کے ساتھ ملتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے تم جانتے ہو کہ تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، اور مزید باتیں تورات کے اندر جس کی جو اسلام کی تائید کرتی ہیں، تم ان باتوں کو ان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیوں کرتے ہو؟ ان کا ذکر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ کیا کرو، کیونکہ ان کا ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔
تو وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر تم ان کو ان باتوں کا ذکر ان کے سامنے رکھو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن تم سے جھگڑیں گے. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی وہاں پر یہ پھر تمہارے خلاف دلیلیں دیں گے. اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو ظاہری طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندرونی کھاتے یہ ان یہودیوں کا اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جب یہ آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ تورات کے اندر جو ان کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اسلام کی تائید کے اندر ان کا ذکر بھی ان کے سامنے نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے یہ جھگڑا کر. پھر ان کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. لا يعلمون، نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا امانج، مگر آرزویں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے. ان کا ایک گروہ، اہل کتاب کا ایک گروہ، ان یہودیوں کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو صرف جو ہے ان کے پاس کتاب کا تو تورات کا تو علم نہیں، لیکن آرزویں بڑی بڑی ہیں. آرزویں کیا ہیں؟ کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو جب اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، لہذا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ اگر دین کے اندر نئی نئی بدعات اور خرافات کا اگر یہ دین کے اندر ان کو شامل کر لیا کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ان بدعات اور ان خرافات کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِجْ، اور بعد ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر کیا جانتے ہیں؟ آرزویں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض صرف گمان ہی کرتے ہیں کہ ان کے ذہن کے مطابق ان کے احبار، ان کے علماء ان کی سفارش کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے. یہ محض ان کی آرزویں ہیں جبکہ حقیقت کچھ نہیں. فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، کتب یکتب سے، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، قال یقول سے، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ یہ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم، تو ویل ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ویل ہے ان کے لیے اس چیز سے جو یہ کماتے ہیں. یعنی ان کے ہاتھوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو یہ لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے مال وصول کرنا چاہتے ہیں اس کمائی کے اوپر بھی ہلاکت ہے. اب یہودیوں کا اس آیت میں یہودیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی یہ پڑھے لکھوں کا. پچھلی آیت میں تو ان پڑھ جو تھے نا، جن کے پاس علم نہیں تھا، ان کی بڑی بڑی آرزویں تھیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ان کی یہ آرزویں تھیں. اور جو پڑھے لکھے جو سمجھدار تھے ان کا کیا حال تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے. پھر کیا کہتے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس کو مان لیا جائے، اس کو قبول کر لیا جائے. اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں. کتاب اللہ کے مقابلے میں، کلام اللہ کے مقابلے میں پوری دنیا کا ساز و سامان اور پوری دنیا کی دولت ہی اگر دے دی جائے، وہ پوری دنیا کی دولت کتاب اللہ کے مقابلے میں ثمنن قلیل ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اس گروہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب اپنے ہاتھوں سے بات لکھتے اور اس کے بعد اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، صرف پیسوں کی خاطر، صرف مال کی خاطر، صرف دنیا کی خاطر. تو اللہ نے ان کے لیے ویل لکھ دیا ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے
اب ذرا اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ویل کہتے کس کو ہیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سب سے نچلی وادی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر 70 سال کی مسافت میں اس کی گہرائی میں چلا جائے گا، لیکن اس جہنم کی گہرائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے۔ مفسرین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک کافر جو ہے اس ویل جہنم کے ویل گڑھے کے اندر جب داخل ہوگا تو 70 سال کی مسافت تک وہ جہنم کے اندر نیچے جاتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ 70 سال کی مسافت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ 70 سال تک کوئی سفر کرے، یہ 70 سال تک مسلسل کوئی سفر کرتا رہے، جہنمی کافر جو ہے وہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا، اور اس جہنم کی گرائی ایسے ہوگی جو کہ ختم ہونے پر نہیں آئے گی۔ جیسے ایک بندہ 70 سال تک سفر کرے، وہ سفر بھی ختم ہو جائے لیکن جہنم کی وہ گہرائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو نچلا ترین جو گڑھا ہے اس کا نام ویل ہے۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ویل جو ہے، ویل تباہی اور ہلاکت کا بھی مطلب دیتی ہے، یعنی ویل کا معنی تباہی اور ہلاکت، یعنی ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس لیے کہ ثمن قلیل حاصل کر سکیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کا سکون چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں، دونوں انداز سے میں نے آپ کے سامنے معنی کر کے بتا دیا۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی جو کتاب لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے جن کو عالم تو نہیں کہنا چاہیے، جو ان کا شمار جہلاء میں کرنا چاہیے، کہ جو دین کے اندر اپنی مرضی سے، دین کے اندر اپنی من پسند باتوں کو داخل کرتے ہیں اور پھر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں۔ جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو من گھڑت یا موضوع روایات کو بیان کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بات بھی قرآن میں ہے اور یہ بات بھی حدیث میں ہے، جبکہ اس بات کا سرے سے کہیں ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہم نے ان لوگوں کی پہچان خود کرنی ہے کہ جو دنیا کی خاطر اور دنیا کی عزت کی خاطر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو فروخت کر رہے ہیں اس انداز سے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور لوگوں سے مال و دولت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ ایک مسئلہ گھڑتے ہیں یا کوئی ایسا کام دین میں شامل کرتے ہیں اور بعد میں اس کام کو اللہ کی طرف وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ، مگر دن گنے ہوئے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہ پھر ان کی ایک نئی بات یہودیوں کی کہ آگ نے ہمیں نہیں چھونا، اگر آگ ہمیں لگے گی بھی صحیح، اگر ہمیں جہنم میں پھینکا بھی گیا تو زیادہ دیر ہم جہنم کے اندر نہیں رہنے والے، ہم تو جہنم کے اندر بس چند دن ہی رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا؟ اے حبیب آپ ان کو کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ انکار کا ہے، یعنی استفہام کا نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوال کر کے ان کی اس بات کا انکار کیا جا رہا۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا؟ یعنی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ تو نہیں لیا جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں جہنم کے اندر بس تھوڑے دن جلایا جانا ہے۔ اور پھر یہ اپنے اس ایام معدودہ کے متعلق، یعنی ان کو چند دن جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اس حوالے سے پھر یہ مختلف قسم کی باتیں کرتے، کہتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ 7,000 سال ہے، پوری دنیا جو ہے جب تک دنیا آباد ہے تو یہ 7,000 سال تک دنیا آباد رہے گی، تو ہر 1000 کے بدلے ہمیں ایک دن جہنم کے اندر رکھا جائے گا، یعنی ہم 7 دن جو ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یا پھر یہ بھی ان کے حوالے سے ایک یہ بھی بات کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم بچڑے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے
40 दिन जो है यहूदी बछड़े की पूजा करते रहे, जिसका जिक्र हमने पिछली आयत में पढ़ा है। तो कहा कि उन 40 दिनों की सजा में हमें 40 दिन तक जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा, उसके बाद हमें जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। और फिर ये भी कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर, बस हमने चंद दिन जहन्नम में रहना है, आग हमें जलाएगी चंद दिन, फिर हम तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद तुमने ही रहना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, तुम तबाह बर्बाद हो, हम तुम्हारी जगह नहीं लेंगे। ला नखलुफुकुम फीहा अबदन। सुनन नसई के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हमने तुम्हारी जगह नहीं लेनी, तुम खुद ही जहन्नम के अंदर तबाह बर्बाद होगे। एक मौके पर पिछले असबाक में मैंने वो आयत भी सुनाई थी, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिजुनूबिकुम। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिजुनूबिकुम, अच्छा जो इतने ही तुम मेरे पसंदीदा हो और इतना ही तुम मेरा कुर्ब हासिल कर चुके हो, फिर ये बताओ कि तुम्हें अदाब क्यों आता है, तुम्हारे ऊपर अदाब क्यों उतरा। अदाब उतरने की वजह यह है कि तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह तुमसे नाराज है। फरमाया वकालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, कहने लगे कि हमें तो आग ने सिर्फ चंद दिन ही छूना है। तो अल्लाह ए हबीब आप कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया? फलन युखलिफ अल्लाह वअदा, तो अल्लाह अपने अहद की, फलन युखलिफ अल्लाह अहदा, अल्लाह अपने अहद की खिलाफ वर्दी नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। बला मन कसब सय्यिआ, अल्लाह कहते हैं फिर जहन्नम में रहना किसने है? अब उसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, हाँ, मन कसब सय्यिआ, जिसने बुराई को खरीदा, व अहातत बिही खतीअतुहु, और जिसकी खताओं ने उसको घेर लिया, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो याद रखो यही लोग जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इस आग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फरमाया वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, तो यही लोग जन्नती हैं, हुम फीहा खालिदून, तो ये उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। यानी जब जहन्नमियों को, जो पक्के काफिर हैं, जिन्होंने अल्लाह का इकरार नहीं किया, ईमान नहीं लाए, इस्लाम कबूल नहीं किया, उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और जो ईमान लाए, अमल साले किए, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग जन्नती हैं, और इनको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बला मन कसब सय्यिआ, जिसने बुराई को कमाया और उसकी खताओं ने उसको घेर लिया। गुनाहों में सबसे बदतरीन गुनाह जो है वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। इंसान जब तक अपनी जिंदगी में उसकी माफी नहीं मांग लेता अल्लाह से, तो अल्लाह उस वक्त तक बंदे को माफ नहीं करेगा। और शिर्क के मुतालिक अल्लाह ने 18 अंबिया का जिक्र किया, और उसके बाद फरमाया कि अगर ये तमाम अंबिया शिर्क करते, अल्लाह इनके अमलों को भी दाया कर देता। मैं युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, यानी वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। व मअवाहु अन्नार, और उसका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम को बना दिया। अल्लाह हम सबको जहन्नम और उसके आदाब से महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह एक और बात इन बनी इसराइलियों को याद करा रहे हैं। वही दखदना मीसाक बनी इसराइल, अल्लाह कहते हैं हमने बनी इसराइल से एक कौल लिया, एक अहद लिया। वो अहद क्या था? ला ताबुदून इल्लल्लाह, ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो। वदिल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ, और यतीमों के साथ, और मसाकीन के साथ, इन सब के साथ एहसान करो। ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की, और वालदैन के साथ एहसान करो, और दिल कुर्बा के साथ, कराबत वालों के साथ, यतीमों के साथ, और मिस्कीनों के साथ भी एहसान करो। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों को अच्छी बात कहो। व अकीमुस्सलाह, नमाज की इकामत करो। व आतुज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी करो। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए। इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर थोड़े लोग तुम में से। व अंतुम मुअरिदून, और तुम मुंह फेरने वाले थे। यानी इनसे ये आहद लिया गया कि तुमने अल्लाह की इबादत करनी है, वालदैन के साथ नेकी करनी, रिश्तेदारों के साथ नेकी करनी, यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, मोहताजों फकीरों के साथ नेकी करनी है। तुमने लोगों के लिए हमेशा अच्छी बात कहनी है।
اور نماز کی اقامت کرنا ہے، تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن تم نے اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کے اس عہد کو پورا نہیں کیا اور تم اس عہد سے اعراض کرنے لگ گئے۔ عبادت کی چار اقسام ہیں، ایک ہے مالی عبادت، دوسرا ہے لسانی عبادت، تیسرا ہے ایک ہے بدنی عبادت، نمبر ایک بدنی عبادت، نمبر دو مالی عبادت، نمبر تین لسانی عبادت، اور نمبر چار قلبی عبادت۔ حمدہ بھائی ذرا مائک بند کر دیتے۔ یہ عبادت کی چار قسمیں ہیں۔ بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ، نماز پڑھنا، اور حجر اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ہیں سب بدنی عبادت۔ رکوع سجدہ کرنا، قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ سب جو ہے یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ پھر مالی عبادتیں جیسے صدقہ و خیرات، نظر و نیاز، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، یہ سب مالی عبادتیں۔ لسانی عبادتیں جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ذکر و اذکار کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے اللہ کی انعامات کا ذکر کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی عبرتوں سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر جو ہے اپنی زبان پہ لانا اور اس پر سوچ و بچار کرنا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ قلبی عبادت جس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، جیسے کسی بھروسہ رکھنا، خوف کھانا یا امید کرنا وغیرہ۔ یہ سب جو ہیں یہ چار قسم کی عبادتیں ہیں، اور ان چار قسم کی عبادتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جو ان چار قسم کی عبادتوں میں سے کسی بھی ایک عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ بندہ شرک کا ارتکاب کرے گا، وہ شخص مشرک کہلائے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل کو اس آیت کے اندر ان چار قسم کی عبادتوں کا حکم دیا گیا کہ تم نے ان چار قسموں کی عبادتوں کو کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ عبادتیں کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کے ساتھ جو عہد کیا اس کا ذکر کیا، لیکن ایک اور مقام پر غالباً سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور ان کو بھی انہی تقریباً یہی باتیں ہیں جن کی پابندی کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ وہ جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو مزید اس کی وضاحت کریں۔ یہاں سب سے پہلی چیز جو ہے لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب اکثر جگہوں پر یہی رہا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا تذکرہ کیا وہیں ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم جو حق ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے اہم حق جو بندے کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ اس حق کو ادا کیا جائے، تو وہ اہم حق جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کر۔ اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کا ادب و احترام کیا جائے، والدین کی عزت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مساکین کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو یہ پسند ہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، قطع تعلقی اختیار کرنے والا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے کہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے متعلق فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اپنی
شہادت والی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی یہ دونوں انگلیاں جتنے قریب ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر میرے اتنے ہی قریب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یتیم کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نوازے۔ اسی طرح مساکین کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، جو محتاج ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ذریعہ آمدن کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر اس بات کی نظر دوڑائیں، اس بات کی توجہ کریں کہ کون سے ہمارے رشتہ دار اور کون سے ہمارے ہمسائے ہیں، کیونکہ ہمسائے بھی ایک دیوار کے ساتھ رہتے ہیں، قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے حالات سے انسان واقف ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ہمسایوں کے ساتھ ساتھ رشتہ دار جو ہیں ان کے حالات سے بھی بندہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ آپ ادھر نظر دوڑائیں، آپ جن کو مسکین سمجھیں، محتاج سمجھیں، یعنی مسکین کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہو لیکن اس کے اخراجات اس کی ضرورت سے، اس کی آمدنی سے زیادہ ہو، تو یہ بندہ محتاج ہے، اس کے اوپر صدقہ کرنا چاہیے، اس کو صدقہ دیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے آگے خود ہاتھ نہ پھیلائے، کوئی غلط کام، چوری ڈکیتی کی طرف یہ نہ جائے، کسی غیر شرعی کام کی طرف جانے سے پہلے اس کا ہاتھ تھاما جائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تاکہ یہ کسی غلط کام سے بچ جائے، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ بیوہ عورت ہو۔ یہ انسان خود سوچو بچار کرے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں میرے معاشرے کے اندر جن کی مدد کرنا اور جن کا تعاون کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے، لہذا مسکین کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جتنا آج لوگ ہماری زبان کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شاید کہ کسی اور چیز کی وجہ سے پریشان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اب جس بندے کے متعلق اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر اور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں منہ سے اچھی بات نکالنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان، اتنی بڑی بات کر کے جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو وہ خیر کا کلمہ کرے یا چپ رہے، ہمیشہ بات کرے تو اچھی کرے، اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ لیکن ان کا پھر آگے حال یہ تھا کہ انہوں نے، اللہ نے جو ان عبادات کا حکم دیا، انہوں نے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، عہد شکنے کی۔ فرمایا پھر اللہ نے ایک اور عہد ان کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون مت بہاؤ اور اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو، پھر تم نے اقرار کیا جبکہ تم اس بات پر شاہد ہو۔ مطلب لا تسفیکون دماءکم، تم اپنا خون مت بہاؤ، مطلب وہ اپنے آپ کو تو قتل نہیں کرتے تھے، مطلب اپنے جیسے لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، تو اپنے دوستوں یا اپنے ہمسایوں یا رشتہ داروں کو قتل کرنا، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مطلب ایک بندے کا اگر کوئی بھائی مر جائے گا، وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا یا اپنے رشتہ دار کو یا ہمسائے کو، تو حقیقت کے اندر تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ جو اس کے پریشانی میں اس کا ساتھ دینے والے تھے وہ انہی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، انہی کو ہی ختم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے نسبت انہی اپنی ذات کی ہی طرف کی، لا تسفیکون دماءکم، تو اپنا خون مت بہاؤ، مطلب اپنے بھائیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں پڑے ان کا خون مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، مطلب تم اپنے بھائیوں کو اور اپنے جیسے ہی لوگوں کو تم گھروں سے نکال دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ ہو۔ پھر تم، اچھا یہ عہد لے لیا کہ تم نے خون نہیں بہانا، تم نے اپنے جیسوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم انتم، پھر تم وہ لوگ ہو، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو،
तख्तुलून अनफुसकुम, तुमने अल्लाह की आहद शिकनी की। ये राहील और इदरीस ये जरा माइक बंद कर दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर तुम तो वो लोग हो कि तुम कत्ल करते थे अपने नफ्सों को और निकालते थे तुम एक ग्रोह को तुम में से, मिन दियारहिम, उनके घरों से। यानी अल्लाह ने तुमसे आहद लिया कि तुमने लोगों को उनके घरों से भी नहीं निकालना, उनको कत्ल भी नहीं करना। लेकिन तुम क्या करते थे, तुमने कत्ल भी किया और तुमने उनको उनके घरों से भी निकाला। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उदवान, तुम मददगारी करते हो, तुम मदद करते हो उन पर गुनाह के साथ और ज्यादती के साथ। यानी ये तो किसी को कत्ल कर देना, उसको घर से निकाल देना, ये जो है ये तो गुनाह की और ज्यादती की मदद है। वह यातूकुम उसारा, मैं तर्जमा कर रहा हूं और उसके बाद ये आयत मैं आपको समझाता हूँ। वह यातूकुम उसारा, और अगर आते तुम्हारे पास उसारा कैदी, तुफादूहुम, फिर तुम उन्हें फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, जबकि हराम किया गया था तुम पर उनको निकालना। अफतुमिनून बिबादिल किताब, तो क्या तुम किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो। वतकफुरून बिबाद, और बाद को छोड़ देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, बस तो क्या सदा है उस शख्स की जो तुम में से ये काम करे, मगर रुसवाई के दुनिया की जिंदगी में। यानी जो बंदा ये काम करता है उसकी दुनिया की जिंदगी में रुसवाई से बढ़कर कोई और सजा नहीं। और क्यामत के दिन युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, तुम्हें सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लुटाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। ये आयत का तर्जमा मैंने आपके सामने रखा। अभी एक बात समझे। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने यहूदियों को मना किया था कि तुमने अपने जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना और किसी को बेघर नहीं करना कि उस पर हमला करो, घर में दाखिल हो जाओ और उसको घर से निकाल के उसके घर पे कब्जा कर लो। ऐसे नहीं करना, ये अल्लाह ने अहद लिया। दूसरी बात ये कि यहूदियों के तीन कबीले थे जो मदीना के अंदर रहते थे। एक का नाम था बनु कैनुका, एक का नाम था बनु नदीर, और तीसरे का नाम था बनु बनु कुरैदा। ये तीन ग्रोह यहूदियों के बड़े बड़े कबीले थे। अच्छा, बनु कैनुका और बनु नदीर जो है, अच्छा अब अरब के अंदर चूंकि ये रह रहे थे, अब वहां के जो अरब कबीले थे उनका उनके साथ इनके मिलजुल कर चल कर ही ये अरब के अंदर जिंदगी गुजार सकते थे। जो बड़े बड़े कबीले थे, अरब के बड़े बड़े दो कबीले थे, एक का नाम ओस और एक का नाम खजरज। अब बनु कैनुका और बनु नदीर जो थे, ये कबीला खजरज के हलीफ बने, और इसी तरह बनु कुरैदा जो है ये कबीला ओस के हलीफ थे। अब जो जिस जमात का, जिस कबीले का हलीफ हो, अब वो उसका, उसकी खुशी में, उसकी गमी में उसका साथ देता था। उसके साथ जंग होती, अगर ओस खजरज ये दोनों आपस में लड़ते रहा करते थे, इनकी एक दूसरे के साथ जंग होती तो ये उनका, अब ये यहूदी जो है, अब बनु कुरैदा और बनु कैनुका, बनु कुरैदा जो है वो ओस की तरफ से थे और बनु कैनुका और बनु नदीर ये खजरज की तरफ से थे। अब ये कबीले भी यहूदियों के, ये भी आपस में लड़ते, एक दूसरे के कैदी बनाते, फिर उनको घरों से निकाल के उनके घरों पर कब्जा कर लेते, उन यहूदियों को ही कत्ल करते, और फिर इनको कैदी बनाकर ले आते, फिर खुद ही ये यहूदी जाते, फिदिया देते, उनको छुड़ाते। अब इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात से मना किया था। अल्लाह ने कहा कि तुमने खून नहीं बहाना, तुमने किसी को घर से नहीं निकालना, लेकिन तुम्हारा हाल क्या है कि जब कैदी आ जाते हैं पहले तो उनको कैद कर लेते हो, कैद करने के बाद फिर फिदिये दे के छुड़ाते हो, जबकि अव्वल तो तुम्हारे लिए उनको घर से निकालना ही तुम पर हराम था। यानी कोई भी बात इन यहूदियों ने अल्लाह की मानी नहीं, हर चीज में इख्तलाफ और हर चीज में अल्लाह की इन्होंने नाफरमानी की। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी सजा मुकर्रर की कि तुम्हें आहद दिया गया, तुमने उस आहद को पूरा नहीं किया। अब जो आहद को पूरा नहीं करेगा उसकी सजा क्या है, दुनिया के अंदर उसके लिए रुसवाई है, और आखिरत में उसके लिए बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही सख्त किस्म का अदाब है। और ये जो तुम आहद शिकनी कर रहे हो, ये ना समझो कि अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह को खूब। तो इन यहूदियों के लिए अल्लाह ने दुनिया में रुसवाई लिख दी, और क्यामत के दिन इनके लिए दर्दनाक सख्त तरीन किस्म का अदाब अल्लाह ने रख दिया। और ये ना समझें कि ये दुनिया के अंदर जो आहद शिकनी कर रहे हैं, अल्लाह के आहद की खिलाफ वर्दी कर रहे हैं, इनसे जो जो आहद लिए गए
یہ ان عہدوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہنا. ان کو ان سے جو 4 وعدے لیے گئے، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ 4 وعدے کیا تھے کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا کسی کو، انہوں نے کسی کو گھر سے نہیں نکالنا، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، یعنی حق میں مدد کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خاطر کسی کی مدد نہیں کرنی، اور انہوں نے کسی کو قیدی نہیں بنانا، پھر قیدی بنا کے کسی کو فدیہ نہیں دینا. یہ ان سے 4 عہد لیے گئے، لیکن ان یہودیوں نے ان 4 وعدوں کو توڑا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی لکھی، آخرت میں سخت ترین عذاب تیار کیا، اور کہا اللہ نے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عہد شکنی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ خوب تمہاری درگت بنائے گا. اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ یہودی ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا. انہوں نے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آخرت کے لیے دگ و دور محنت کرتے، لیکن آخرت کو انہوں نے پسے پشت ڈال کر دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، قیامت کے دن ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور یہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. قیامت کے دن جو اللہ نے ان کو دردناک اور شدید قسم کا جو اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے ان کے عذاب کے اندر تخفیف بھی نہیں کرنی. اور اگر کوئی ان کی سفارش کرنے کے لیے، ان کو چھڑوانے کے لیے آئے گا، تو اللہ نے ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول ہی نہیں کرنی. ولا هم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی قیامت کے دن. اللہ ہم سب کو ان جیسے کرتوتوں سے محفوظ کرے، اور ہمیں کتاب اللہ پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور جو عہد اللہ نے ہم سے لیے ہیں کہ ہم نماز کی اقامت کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کریں، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھیں، ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں، شرم گاہ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور دیگر لغو کاموں سے اور برے عادات اور بری باتوں اور برے انجام اور برے کارناموں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ اللہ کے عہد ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے جاری کیے ہیں. اگر ہم ان کی تعمیل کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائیوں، نہیں تو پھر ہمارا حشر یہی ہوگا کہ کہیں غصے میں اللہ کے غضب کے تحت ہمیں یہ نہ کہا جائے فلا یخفف عنہم العذاب، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تھا، انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، لہذا آج ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے، اور آج ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اس دن کی پشیمانی سے بہتر ہے کہ ہم اس آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، اور اس آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں اور اپنے رب کو منائیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے ہم نے رسول بھیجے. پھر ہم نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دے، البینات واضح دلائل دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ بن مریم کی ہم نے روح القدس کے ساتھ تقویت دی یا قوت بخشی. عیسیٰ بن مریم موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی بنے. یہودیوں نے عیسیٰ بن مریم کا بھی اقرار نہیں کیا، عیسیٰ بن مریم کو بھی رسول تسلیم نہیں کیا. البینات سے مراد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو واضح دلائل تھے وہ معجزے تھے. اور معجزے کیا تھے کہ اللہ نے ان کو یہ قوت دی تھی کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس پہ روح پھونک سکتے تھے، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کر سکتے تھے. اور دیگر ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں جو اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے ان کا ہم ذکر پڑھیں گے. یہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو علیہم السلام، اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو معجزے عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو تقویت بھی بخشی. روح القدس کیا؟ روح القدس جو ہے جبریل علیہ السلام کا یہ ایک نام ہے. ان کو روح کے نام سے اس لیے پکارا گیا کہ یہ امر تکوینی سے ظہور میں ہے.
جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی روح کہا گیا، اور اسی طرح قدس جو ہے، روح القدس، روح جو ہے ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ امر تکوینی سے ظہور میں ہے، اور قدس سے ذات الہی مراد ہے، اور روح اس کی جو اضافت قدس کی طرف یعنی اللہ کی ذات کی طرف جو کی گئی ہے، اس میں روح کو یعنی جبریل علیہ السلام کو عزت بخشنے کے لیے یہ اضافت کی گئی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو تقویت دی۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام، اور روح ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ امر تکوینی سے جو ہے ظہور میں آئے، اور قدس جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اگر کسی بڑی ذات کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو اس کو عزت دینا اور شرف بخشنا ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی نسبت جو قدس اللہ کے نام کی طرف کی گئی تو یہ ان کی عزت اور ان کے شرف کے اندر اضافہ کرنے کی غرض سے یہ ان کی اضافہ کرنے، ان کی عزت اور شرف میں اضافہ کی غرض سے یہ اضافت کی گئی، یعنی یہ نسبت کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزے دیے اور روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تقویت کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اور جب لایا تمہارے پاس رسول، کوئی بھی رسول، اس چیز کو جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، رسول جب تمہارے پاس اس چیز کو لایا جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فریقن ففریقن کذبتم، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وہ فریقن تقتلون، اور انبیاء کے بعض گروہ کو بعض انبیاء کو تم قتل کرتے تھے۔ اب ایک تو اللہ کی طرف سے جو رسول آتا اس کی بات ان کی طبیعت پر اچھی نہ گزرتی، یعنی ان کی طبیعت اس کو نہ مانتی تو یہ اس بات کا انکار کر دیا کرتے، تو اللہ کہتے تھے کبھی ایک فرقے کو تو تم جھٹلا دیتے ہو اور ایک فرقے کو قتل کر دیتے ہو، لہذا یہاں پر بھی ان کی ایک کرتوت بیان کی گئی کہ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے بعد پے در پے اللہ نے رسولوں کی لائنیں لگائیں تاکہ یہ یہودی جو ہے راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ نے پھر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، پھر روح القدس کے ذریعے ان کی تقویت کی، اور پھر کوئی بھی رسول جب ان کے پاس آتا اور جو بات ان کے نفسوں کو پسند نہ ہوتی، یہ کہتے لو جی ہم کیوں مانے، ہم نے نہیں مان، استکبرتم، اللہ کہتے ہیں تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ پیچھے جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس آیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ، اب کیونکہ میں نے یہ بتایا کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے، قتل کا ایک تو یہ قتل نہیں کریں گے، دوسرا کسی کو گھر سے نہیں نکالیں گے، تیسرا یہ کہ کسی کی ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے، اور قیدی ہوگا تو اسے فدیہ دے کر چھڑا دیں گے۔ اب جب یہ لڑتے جھگڑتے ان کے بندے قید ہو جاتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، 4 وعدوں میں سے ایک بات مان لیتے تھے، لیکن 3 جو وعدے تھے ان کو توڑ دیتے تھے۔ تو اس بیس پر اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک وعدے کو مان لیتے ہو، یعنی کتاب کے بعد حصے پر تو ایمان لے آتے ہو، جو تمہارے ساتھ عہد و میثاق ہوا اس کے ایک حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اسی طرح ہم اب اس آیت کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں شریعت کے اندر جو ہم نے صرف اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا کہ وہ مسائل ہماری طبیعت کے موافق نہیں تھے، ان پر عمل کرنا برادری سے جھگڑا مول لینے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں ڈھول بجائے جاتے ہیں، فوجی بینڈ بجوایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ناچ گانے اور عجیب قسم کی حرکات کی جاتی ہیں۔ اگر ایک شخص اس چیز کا انکار اس غرض سے نہیں کرتا کہ برادری ناراض ہو جائے گی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا، جو اس کو اچھا لگا وہ لے لیا، جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔ حق تو یہ بنتا تھا یہ مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتا اس گناہ کے کام کو، ایک نیک کام کے اندر جو گناہ کا کام شامل کیا جا رہا تھا اس کو روکتا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں بھی لگاؤں، کوئی حرج نہیں۔
یہ حال ہے ان یہودیوں جیسا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جو بات بمالا تہوا انفسکم، اگر رسول وہ بات لے کے آتا جو ان کے نفسوں کو اچھی نہ لگتی تو یہ اس بات کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی بات ان کو پسند ہوتی تو اس کو مان لیتے، جیسے پیچھے کا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کے دوغلے پن سے محفوظ کرے۔ اچھا، پھر یہ یہودی ایک عجیب بات کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے چڑھے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر، ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، غلاف کی بات نہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار دی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے سے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن پاک جب ان کے پاس آیا، وہ قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن جو ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پاک کسی بھی مذہب اور کی توہین نہیں کرتا، کسی نبی کے توہین کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ اس بات کو ایمان کا حصہ کہا گیا کہ کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے، یعنی یہ جو قرآن ہے، جو کچھ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قبل، لیکن اس قرآن کے آنے سے پہلے ان کا حال کیا تھا، اور وہ تھے اس سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں پر، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ یہ یہودی جو ہے پہلے عرب قبائل سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور جب ان کو شکست ہوتی تھی تو یہ ان کو بد دعا دیتے ہوئے ڈرایا کرتے تھے، ہم آخری نبی کے انتظار کے اندر ہیں، یاد کرنا جب وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ یہ عرب قبائل کو یہ دھمکی دے کر ڈرایا کرتے تھے، اور پھر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھی، یستفتحون، یعنی یستفتحون، یہ دعا مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیج، اس کی ماتحتی میں ہم ان سے لڑیں گے اور ہم فتح یاب ہوں گے اور ان کو شکست خوردہ کریں گے۔ تو فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے بعد وہ رسول آ گیا، پہلے رسول مانگتے رہے کہ ہم اس کی پیچھے جو ہے نا اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے، ولما جاءہم، جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، انہوں نے پہچانا ہی نہیں، کفروا بھی، انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اب ان کے انکار کا سبب کیا تھا؟ پہلے تو یہ دعائیں مانگتے رہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، کیونکہ اس بات کی رہنمائی ان کی کتابیں کرتی رہیں، تورات و انجیل کے اندر اس بات کی گواہیاں موجود ہیں کہ ایک رسول ہے جو آخری نبی ہے اور اس نے آنا ہے اور اس کا نام احمد ہے، یہ گواہیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، جس کی بیس پر یہ دھمکی بھی دیا کرتے تھے قبائل عرب کو کہ ہم ایک وقت آئے گا، نبی آئے گا آخری، ہم اس کی ماتحتی میں تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے، اللہ کے نبی کامیاب ہوا کرتے ہیں، پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے اور اللہ سے آخری نبی مانگا کرتے تھے۔ اب جب آخری نبی آیا انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ تھی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، وہ نبی ہم میں سے ہی ہوگا، یہودیوں میں سے ہی وہ نبی آئے گا، ہم اس کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، پھر وہ ہمارا کمانڈر ہوگا اور ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ نے اس نبی کو عرب قبائل کے اندر بھیج دیا، قریشیوں میں اللہ نے نبی بھیج دیا، اب جن کے ساتھ ان کی پہلے ٹکر چل رہی تھی نبی ان میں آ گیا، تو اسی وجہ سے، اسی بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی اور وہ تصدیق کرتی تھی ان چیزوں کی، ان
किताबों की, उन सहीफों की जो इनके पास मौजूद हैं। और ये इससे पहले, इस किताब के उतरने से पहले मदद तलब किया करते थे, फतह मांगते थे उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। और जब वो किताब, वो रसूल इनके पास आ गया, इन्होंने उसको नहीं पहचाना, कुफर किया, उसका इनकार कर दिया उसका। अल्लाह की काफरों पर लानत है। बिसमश्तरो बिही अनफुसहुम, अल्लाह फरमाते हैं बुरा है जो कुछ इन्होंने अपने नफ्सों के बदले खरीद लिया। वो क्या खरीदा? कि इन्होंने कुफर किया, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, कि इन्होंने ये कुफर करें उस चीज के साथ जिसको अल्लाह ने उतारा, बगयन। और कुफर इन्होंने किस वजह से किया? बगावत की वजह से, सरकशी की वजह से। अन युनज़्ज़िल अल्लाहु मिन फज़ली, ये कि उतारा अल्लाह ने अपने फजल से, उतारा अल्लाह ने अपना फजल, अला मन यशा, जिस पर अल्लाह ने चाहा, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। यानी इनका नजरिया तो ये था कि रसूल हम में से आएगा, लेकिन इन्होंने जो कुफर किया, सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए, इस वजह से कि वो फजीलत अल्लाह ने इनको नहीं दी, अल्लाह ने अपने बंदों में से जिसको मुनासिब समझा, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर मबऊस फरमाया। फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, जब इन्होंने उस रसूल का इनकार किया तो ये लौटे अल्लाह के गजब के साथ गजब पर, यानी गुस्से पर गुस्से पर, यानी शदीद किस्म के गुस्से के साथ, अल्लाह के शदीद किस्म के गुस्से के साथ ये लौटे। यानी अल्लाह का शदीद किस्म का गुस्सा इनके ऊपर उतरा। इसलिए यहूदियों को मगजूब, गैरिल मगजूब अलैहिम, सूरह फातिहा के अंदर हमने पढ़ा था कि यहूदियों को मगजूब कहा जाता है इस वजह से कि पहले दुआएं मांगते रहे, हमें रसूल आना चाहिए, रसूल आना चाहिए। जब रसूल आ गया, कुरान आ गया, किताब आ गई, अब इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से अल्लाह का इनके ऊपर गजब हुआ, अल्लाह का इनके ऊपर गुस्सा उतरा। वलिल काफिरीन अदाब मुहीन, और अल्लाह फरमाते हैं काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अदाब है। और जब इनको कहा जाता है ईमान लाओ उस चीज पर जिसको अल्लाह ने उतारा, तो कहते हैं नुमिनु बिमा उनजिला अलैना, हम उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर उतारा गया। व यकफुरून बिमा वराअ, और जो कुछ इस किताब के, यानी इस जो हमारे ऊपर उतारा गया उसके अलावा जो कुछ भी है, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। व यकफुरून, और ये वो कुफर करते थे, बिमा वराअहु, जो उसके अलावा है। व इदा कील लहुम, और जब इनको कहा जाता है आमीनू, ईमान लाओ, बिमा, उस चीज के साथ जो उतारा अल्लाह ने, तो ये कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लाएंगे, बिमा, उस पर या उस चीज के साथ जो हम पर उतारी गई। और ये कुफर करते थे और ये इनकार करते थे उसका जो इसके अलावा है, यानी जो इनके ऊपर जो तुरात उतरी इसके अलावा जो कुछ भी है, इन्होंने उसका इनकार किया। लेकिन इनकी हालत ये थी कि इन्होंने उस तौरात को भी सही माने में तस्लीम नहीं किया। हमने पीछे पढ़ा सुम्मा युहर्रिफूनहु, ये उस तौरात की भी तहरीफ किया करते थे। वहुवल हक़, और अल्लाह फरमाते हैं जो हमने उतारा जबकि वो सच है, और वो उसकी मुसद्दिक़ल लिमा मअहुम, वो उसकी तस्दीक करने वाला है जो इनके पास है। कुल, आप कह दीजिए, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, तो इससे पहले तुम अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते थे? इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ने ये बात कही कि अगर तो तुम तो ये कहते हो कि हमने कुरान को नहीं मानना, हम तो सिर्फ तौरात को मानेंगे, तौरात को मानेंगे। अब तौरात के अंदर अल्लाह ने नबियों को कत्ल करने से मना किया। अब अगर तुम इतने ही तौरात के दावेदार हो तो फिर ये बताओ कि तुमने नबियों को कत्ल किस लिए किया? कुल फलिमा तख्तुलूना अंबिया अल्लाह, अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे। अगर तुम तुरात के ही मानने वाले हो तो तुरात में तो इस बात से मना किया गया कि तुमने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल नहीं करना। फिर अगर तुम मोमिन हो, तुरात को मानने वाले हो, फिर तुम अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते हो? दर हकीकत में ना तो ये तुरात को मानने वाले हैं, और ना ही ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ना ही आप पर उतरने वाली किताब कुरान पाक को मानने वाले हैं। ये बागी हैं, बगावत करने वाले हैं, सरकश घोड़े हैं, और ये सरकश किस्म के जानवर हैं, दरिंदे हैं। इनके ऊपर अल्लाह का गजब और अल्लाह का गुस्सा नादिल हुआ। इनके ऊपर अल्लाह के इनामात भी बड़े हुए, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के उन नेमतों की कदर नहीं की
جس کے نتیجے میں جب یہ اللہ کے غصے میں آ گئے، ان کے دل بند ہو گئے، ان کے کانوں پر مہرے لگ گئیں، ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کے دل کے ان میں جو دوغلے پن کی جو عادات ہیں، اس بیس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے سخت قسم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہودیوں کی گندی عادتوں سے اور ان کے گندے خیالات اور انہوں نے جس طرح اللہ کی بغاوت کی، اللہ ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا ایمان والا، اپنے نبی سے محبت کرنے والا، محض دعوے دار نہیں، حقیقی معنوں کے اندر محبت کرنے والا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔